اب مہر کے بارے میں۔ مہر وہ مال ہے جو مرد پر عورت کے لیے عقد نکاح یا جنسی تعلق قائم ہونے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر عورت اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دیتی ہے پورے جسم کے ساتھ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کے مانند ہیں، جب چاہے تمہیں اسے استعمال کر سکتے۔ تو نکاح کے موقع پر مرد پر واجب ہے عورت کو کیا دے بھائی؟ مہر دے۔ بعض لوگ کیا کرتے نکاح کے موقع پر سب کے سامنے شان و شوکت بتانے کے واسطے مہر رکھ ڈالتے۔ لوگوں کی قسمیں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ یہ قسم یہ ہے لوگوں کے سامنے 2 اشرفی 3 اشرفی شان بتانے کے لیے 5 اشرفی بھی رکھ ڈالتے۔ رکھنے کے بعد شادی ہو کو 1 ہفتہ بھی نہیں میں مہر ڈالنا وہ دے ماں نہیں، وہ میرا حق نہ میں ڈالا سو منجے کیا لے لا جیک بیچ ڈالتا کئی کو با یہ تو میں قرض سے شادی کرے خالی مہر کا مال لے کر جاتا ہے نا، اور بچی کو بہت کچھ ڈال کو انہیں باپ کنگال ہو کر اپنے گھر کو بیچ کر، اپنی چیزوں کو بیچ کر، اپنی عصمت کو بیچ کر بچی کی شادی بیاہ میں اپنی چیزوں کو قربانی دے کر شادی کرتا ہے، تو وہ چیزیں باپ کے سر پر قرضہ نہیں ہے کیا؟ باپ کے سر پر قرضہ ہے کہ نہیں؟ تو وہ کون قرضہ پڑے گا؟ اگر داماد کو پوچھے میں قرضے میں لے کر شادی کیا سو تو میں ذرا وہ مال دے دو واپس کو، تو دیتا انہیں دیں گا کیا بھائی؟ ہرگز نہیں دیں گا۔ تمہیں سر میں مصیبت لے رہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں بچی کو ڈالنے کے بعد پورا میرا ہو جاتا، ہمارا بھی بولتا نہیں، کیا بولتا؟ حالانکہ بچی کو جو دیے جاتے بچی ہی کا ہے، مرد کو حق ہی نہیں اس میں مال لینے کا۔ اگر وہ خوشی سے دیتی ہے تو دے سکتی ہے، ورنہ تو چھین کر لے جانے کی بالکل اجازت نہیں۔ اور دوسرا طریقہ مہر ڈالتے نہیں، 2 اشرفی لکھ ڈالو حضرت، 3 اشرفی لکھ ڈالو حضرت، کب بھائی دیتا؟ اس کا جنازہ مسجد میں آ گیا تبھی عورت کو پوچھے تو مہر دیا نہیں بولتا، کیا بولتی انہیں؟ لوگوں کے سامنے شان کے لیے بتا دیا 2 اشرفی رکھ دلو، 1 اشرفی رکھ دلو، 3 اشرفی رکھ دلو۔ وہ عمر رسیدہ ہو کر اس کا جنازہ مسجد کو آ جاتا ہے، لیکن وہ مہر اب تک ادا نہیں کی، پوری زندگی استعمال کیا، اپنی خواہشات کو پوری کیا، مال اڑایا، پورا کیا، لیکن اس مال میں ہماری پوری ضرورتوں میں کام آنے والی بیوی کا حق ادا کیا۔ پوری دنیا سخاوت کرتا، حق ادا کرنے والوں کا حق ادا نہیں کیا، جن کا حق ہے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ پوری دنیا سخاوت کرتا، لوگوں میں مشہور انہیں سخاوت، لیکن بیوی کا مہر ادا نہ کر سکتا۔ خدا کے پاس بڑا پوچھو گی یاد، اور لوگاں بھی جا کر بعض عورتیں، اللہ ہماری حفاظت کرے، جہالت پن کی وجہ سے، بہت زیادہ جہالت پن کی وجہ سے جو غیروں کا طریقہ ہے وہ مسلمان کرتے ہیں، بنگڑیاں توڑتے کرتے نہیں، بیوہ عورتوں کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ جنازہ جانے کے بعد بنگڑیاں توڑتے ہیں۔ یہ توڑنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اب اس کے بعد تو ہمیشہ پہلے سہاگین تھی، اب بیوہ ہو گئی، تیرا یہ نقشہ ختم ہو گیا ہے، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی نہیں۔ اور عورتیں جا کر اسے بولتے مہر معاف کر لے ماں، شوہر کا جنازہ باہر جاتا، پوری زندگی شوہر اس کی خدمت کرتا تھا، کھلایا پلایا اڑایا پہنایا، گھر کا انتظام کیا، بستر کا انتظام کیا، اچھے سے اچھا کھلایا، اچھے سے اچھا پلایا، تب خوشی میں آ کر ایک مرتبہ زندگی میں بولی نہیں میں تمہارا مہر معاف کرتوں کر کو بول کو،
اب مرنے کے بعد رو دھو کو معاف کرنا، کیا معاف کرنا ہے؟ پوری زندگی کھلایا پلایا، اس وقت ایک مرتبہ بولی نہیں میں تمہارا مہر معاف کر دوں، آج رو لگو دھو لگو غم کے ساتھ اسے بولے تو مجبور ہوگی، اب کون بھی دینے والا نہیں۔ یاد رکھو اس کے وارثین یا اس کے مال میں سے اس کا مہر دینا پڑے گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گی نا ضرور دینا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا وہ آدمی۔ ہاں اگر وہ معاف کرتی ہے یا دل سے معاف کرتی ہے تو اللہ بہتر جانے، دل کی حالتوں کو اللہ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اللہ جانے دلوں کی باتوں کو، دلوں کی بھیدوں کو، ہم کیا جانیں۔ وہ معاف کرتی ہے، دل سے معاف کرتی ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے پاس رحم کا معاملہ کریں گے۔ اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے، بعض مرد ہوتے ہیں، اللہ میری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے، سب نوجوانوں کی حفاظت کرے، بیوی ہمارے لیے خادمہ نہیں ہے، بیوی کیا نہیں ہے ہمارے لیے؟ خادمہ نہیں ہے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچو، ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر چائے سے لے کر بسکٹ سے لے کر ناشتہ سے لے کر دوپہر کا کھانے کا انتظام کے ساتھ، پھر شام کو چائے کے ساتھ، پھر رات کو کھانے کے انتظام کے ساتھ، دوپہر کے کھانے کے انتظام کے ساتھ، دن بھر چولہے کوٹری میں مرتی ہے، دن بھر کچن روم میں مرتی ہے، پھر بھی ہمیں اس کے ساتھ مسکرا کر بات نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی جب آپس میں مسکراتے ہیں نا، کون؟ میاں بیوی جب آپس میں مسکرا کر بات کرتے ہیں نا، ان دونوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتے ہیں۔ کون مسکراتے ہیں؟ اللہ مسکراتے ہیں۔ ہمیں جاتے ہی بجلی بن کو جاتے سے، کیا بن کو جاتے ہیں؟ بجلی بن کو جاتے سے، باہر دوستوں میں کھلانا پلانا خوشیاں، لیکن نہ ماں باپ کے ساتھ اچھا تعلق ہے، نہ بیوی کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، مہر کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک نے اس کو مرد کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ مہر یہ ایسا حق ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس کا ذکر نہ آئے تب بھی شریعت نے مرد کے اوپر اس کی ادائیگی کو ضرور قرار دی ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کے موقع پر لکھے نہیں، بعد میں بول لیں گے، یا نہیں تو امام صاحب پڑھانے والے انہوں بھول گئے، تب بھی اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ مہر واجب ہے، دینا پڑے گا۔ جس نے مہر مقرر کیا اس کی ادائیگی کا ارادہ نہیں رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ خدا کے حضور میں ایک زنا کار کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ لوگ لکھتے اس وقت میں کیا بولتے معلوم کیا؟ اب تک میرے پاس تو بولے نہیں، میرے پاس بولے رہے تو بستا بھی نہیں انشاءاللہ۔ اچھا پوچھ کیا بولتے تھے معلوم کیا؟ لکھو کتنا تو بھی لکھو، لکھ دو، دینے کا بعد میں دیکھیں گے۔ معلوم سے ہمیں سنتے نا، لکھنے کا لکھ دو حضرت، دینے کا سوچیں گے۔ یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے، جو آدمی مہر مقرر کر کر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، دینے کا سب نہیں بعد میں دیکھیں گے، یہ نیت کرتا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ اللہ کے در پر حاضری دے گا، ایک زنا کرنے والے کے برابر گناہ لے کر کھڑا ہوگا۔ ایک زانی جیسے بے شرم ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ایسا وہ بھی کھڑا کیا جائے۔ جو نکاح میں ادا نہیں کیے ہیں آپ لوگوں میں یا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ اپنے علم کو یہ یہاں تک اپنے سینے پر نہ دبائیں۔ بڑے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے بھائیوں میں یہ بات ضرور بولیں، ضرور بولیں۔
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دینے میں ہرگز شرماؤ مت۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، میں 2-3 روز پہلے بھی ہمارے بچوں کو سنایا تھا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں مثال کے دینے میں، ایک مچھر کی مثال یا اس سے بھی کم کی مثال دینے میں اللہ شرماتے نہیں۔ تو آپ دین کی تعلیم کو لوگوں میں پہنچانے میں کیوں شرماتے ہیں؟ سناؤ ضرور سے، ورنہ قیامت میں وہ زنا کرنے والوں کے فہرست میں کھڑا کیا جائے گا، اور ہمیں بھی کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، یاد رکھو۔ ہمیں نہیں بولیں گے اللہ اسے علم تھا مگر بولتا نہیں تھا، اس میں بھی ہمیں پکڑے جائیں گے۔ آپ لوگوں میں اگر کوئی نکاح ہو گیا ہے اور ادا نہیں کر سکے ہیں تو مہربانی کر کے ادا کر دو۔ منجھے اب طاقت نہیں، معافی چاہتا ہوں، جا کو معافی چاہ لے، اچھا جی چھوڑو جان دے، انہیں بول دو۔ پھر تمہیں کہتے بھی کری کرے مہر سب معاف کریں گے نہیں، جاؤ جی کام دیکھ لگ کر، تو پھر دینا واجب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ دینا واجب ہو جائے، تمہارا اس کا معافی سب پانی میں مار لگ گیا، اس کے واسطے مہربانی کر کو تمہیں ان سے درخواست کرو، اتنا ہے ہمارا مہر، دینے کی اب طاقت نہیں ہے، دھیرے دھیرے کر کو میں دیتا ہوں، قبول کر لو، یہ تو بھی درخواست کرو، یا نہیں تو جسے اللہ طاقت دیے ہیں دینے کا دے دو، یا جس کا نکاح ہونے والا ہے مہربانی کر کو نکاح کا یہ مہر کا مال ہاتھ میں رکھ لو کو نکاح کرو، یا نہیں تو اب کے ماحول میں کمائے کیا کھائے کیا حالات درست نہیں ہے، ایسے حالات گزر لگو، ایسے موقع پر اپنے ہاتھ میں مہر کا مال رکھ لو کو کرو، دے دو، پھر بھی دے ماں ذرا خود کے بعد دے تو حرام میں رکھ ڈلتے اونٹ ڈوب کو چل جاتا، پھر بیچ ڈلتے ضائع ہو جاتا، یہ سب ہمارے سر پر قرضہ ہو جائے۔ اور لوگوں کی نیتیں بھی کیا ہوتی معلوم کیا؟ اچھا مالدار کو دیے تو گھر میں وہاں جا شادی کر لے، تو بچے کو کام مانگا، کیا بولتے ہیں؟ بچے کو کام مانگا، اس کے واسطے اچھے جگہ جا شادی کرو، کانت بھی شادی کرو، کیا بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نیت کرو مت کہ بچے کو کام آ جائے گا، تمہارا یہ جملہ ہے نہیں کام آ جائے گا، اللہ ویسا ان کو کنگال بنا کر وہ مال کا محتاج بنا، جیسی تمہاری نیت ہے نیت کے مطابق فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے واسطے ہمیں کسی کی خواہش کروں مت، میں آپ کو بولتا ہوں ہمیں مرد آدمی، ہمیں کون ہے؟ مرد ہیں، ہمیں کما کر کھلائیں گے ان لوگوں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو ادا کر دیے ہیں الحمدللہ، جو ادا نہیں کیے ہیں ان سے درخواست تھوڑا تھوڑا کر کے، یا رہے تو مکمل دے دو، یا جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے مہر کے مال کے ادائیگی کے ساتھ تمہیں کیا کرو؟ نکاح کرو۔ بعض لوگ دعوت کرتے 70-80 ہزار روپے 1 لاکھ روپے دے کر بھی دعوت کرتے نکاح کے موقع، تمہیں کھجور بانٹ کر نکاح کر لو، مگر ایک سنت کو زندہ کر دو لو نا، ایک واجب نہیں ہے، مہر واجب ہے تمہارے سر پر، تمہیں یہ ادا کر دو لو نا۔ لوگوں کی واہ واہ سننے کے واسطے ان کا پیٹوں کو مت ڈالو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے ایک حکم کو پورا کر دو، بیوی کے حق کو ادا کر دو، پھر بعد میں لوگوں چرچا کریں گے انہیں شارٹ میں نکاح کر لیا بھائی، سنت ادا کرنے کے واسطے کھجور بانٹ کر نکاح کر لیا، پھر لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوگا کتنا اچھا کر لیا بھائی، انہیں اپنا مال تھوڑی دیر کے لیے بولیں گے اپنا مال بھی بچا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، پھر اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالے گی، دھیرے دھیرے وہ بھی سنتوں کے راستے پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ضیافت ڈالنا میں اعتراض نہیں کرتا، جاؤ کھاؤ ڈالو، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن مہر کے ساتھ کرو، مہر کو روک لکو، قرضے کر سر میں بوجھ رکھ لکو، گاؤں کو کھلا نہ کرو مت۔ بہتر ہے کہ مہر نکاح کے وقت ہی ادا کر دے، جسے مہر معجل کہتے ہیں، اور اگر نکاح کے وقت ادا نہ کر سکتا ہو تو عورت سے مہلت لے لے اور مہلت کے بعد فوراً ادا کر دے، جس کو مہر معجل کہتے ہیں، میم واو جیم لام،
मुअज्जल कहते हैं देरी से देना, मीम आइन जीम लाम का तो जल्दी, इज्ल से है। अगर पूरा मेहर निकाह के वक्त अदा ना कर सकता हो तो मेहर का कुछ ना कुछ हिस्सा हम बिस्तरी से पहले अदा कर दिया जाए, जिसको पेशगी कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु वजहु को वसीयत फरमाई कि ऐ अली, अपनी बीवी से मिलने से पहले उनको कुछ दे दो। आपको एक छोटी सी नसीहत, लोग निकाह के बाद रात को अपने कमरे में जाने के वक्त में सूरत देखने के बाद एक अंगूठी डालते नहीं। बाद लोग अब के ज़माने में मोबाइल दे डालते, क्या तो भी एक तोहफ़ा देते, और बाद लोग पुरानी आदत है अंगूठी डालते नहीं, 1 ग्राम का 2 ग्राम का। लड़की को क्या करते हैं, सूरत देखने बाद उसे क्या बोलते हैं, सूरत दिखाई क्या बोलते हैं ना, हाँ, मुंह दिखाई, पूरा सूरत दिखाते ना, मुंह क्या दिखाते, अंगूठी देते नहीं। तो मैं उनको सुना दलो, ये मेहर का तभी बोल को नियत कर, ये मेहर का मालूम है, ये वक्त में हालत बराबर नहीं है, इसलिए मैं आपको ये दलाऊँ। फिर जब अल्लाह मौका दे तो इसके बाद का कुछ हिस्सा मैं दे दूँगा। माँ बेट को खुशी में खुशबू उड़े कर बोल को कसम से मैं सबको आने का है, 2 लाख आने का है, 5 लाख आने का है, 1 रुपया आने का नहीं रहता, इन्हें सबको देने का रहता, बोलते रहता इतना आने का है, इतना आने का है, ये दे दो। तो उन्हें खुशी में फुल सास घर में, उनके अम्मा घर में कहाँ की बोल। फिर 8 दिन में मैं चुप के बोले ऐसा होगा तो इन्हें वो बोल जग बोल, क्या बड़ा झूठा जवाई है ना, पहली रात तो झूठ बोला होता नहीं, मुंह खोले तो झूठ बोल। अल्लाह हमारी ज़बानों की हिफाजत करे। हनफिया के नज़दीक मेहर की मिक़दार कम अज़ कम 10 दिरहम है। मेहर की कम अज़ कम मिक़दार हनफिया के नज़दीक 10 दिरहम है, और 1 दिरहम यानी 3 ग्राम 60 पर 1 मिलीग्राम और 8 माइक्रोग्राम है। आम तौर पर हिसाब करने वाले आसानी के लिए 1 मिलीग्राम के 8वें हिस्से को 10 शुमार करके 60 पर 2 मिलीग्राम कर लेते हैं। उसको 10 से ज़रब दे तो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम होगा। लिहाजा अगर चांदी इस मिक़दार या उसकी कीमत अदा कर दी जाए तो मेहर अदा हो जाएगा। अगर सोने का अदा लेंगे 1,30,000 पर 9,500, जितना यहाँ बताया गया 30 ग्राम 618 ग्राम 618 मिलीग्राम, तो ये 618 मिलीग्राम तो हो सका नहीं, मगर 30 ग्राम हमारा मेहर रहा। मैं भी मेहर डालने में सोना 30 ग्राम डाला। हमें जितनी वसाअत है, जितनी ताकत है, हमें क्या करें, दे 1 अशरफी देते कि 2 अशरफी देते कि 3 अशरफी देते कि कितनी ताकत है कि उतना दे सकते, क्या भी एतराज़ हो। शरीयत ने मेहर की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार की कोई हद मुतअय्यन नहीं की, जितना चाहे हस्ब इस्तिदाअत मेहर मुक़र्रर कर सकते हैं। हमारे एक साथी के बहन की शादी हुई मस्जिद कादरपेट में, वहाँ तिरना मलवरे बिल्कुल निकाह के 2.5 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। मेहमान बनकर अभी आए थे, कार चला लगा पानी लाऊं, बेड में बैठे थे, पानी लाए थे कि ठंडे हो गए। कम उम्र, बड़े नेक बेचारे थे, बहुत अच्छे अखलाक वाले थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और उन्होंने कुछ हैसियत वाले थे, उनका मेहर कितना था बोलो, 5,10,000 रुपये। रखने वाले बहुत कुछ रखते, तो जितनी अल्लाह हमने वसाअत दिए हैं, ताकत दिए हैं, उतना क्या करें, हमें दे। ज़्यादा कर्जा रखने से कम अदा में कर दो। 5 अशरफी 3 अशरफी कर्जे में रखने, 1 अशरफी अदा कर दो, हमें बच जाते हैं उन चीज़ों से। बेहतर है कि मेहर की तायुन में इत्तिदाल होना चाहिए, ना मेहर इतना मामूली हो कि उसकी कोई कदर ही बाकी ना रहे, ना इतना ज़्यादा हो कि उसकी अदायगी में दुश्वार हो जाए। कम भी दियो न को, ये जा क्या बा मेहर रोज़ाना मैं कमाता हूँ उससे ज़्यादा हकीर करना, इतना भी कम दियो न।
اور اتنا بھی زیادہ دیو نکو دیتے دیتے زندگی گھٹ جائے مگر ادا نہ ہو۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہر کی کثرت میں غلو کو بہت ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ مہر کی کثرت اکثر فخر اور شرافت کی بات ہوتی ہے، تو ازواج مطہرات کا مہر زیادہ ہوتا۔ ازواج مطہرات کا مہر بالمعمول 500 درہم تھا۔ حضرت عمر بولتے ہیں اگر مہر زیادہ دینا شرافت کی بات ہوتی، ادب کی بات ہوتی، یا سب سے لوگوں میں محبوب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دے دیں۔ حضور سے بہتر کون دینے والا بھائی؟ حضور سے بہتر حق ادا کرنے والا کون ہے؟ کون ادا کرتا ہے کیا کسی کو طاقت؟ تو حضور علیہ السلام بھی اعتدال کو پسند فرمایا، یعنی درمیانی طاقت کو، درمیانی قدرت کو پسند فرمایا، درمیانی مہر کو پسند فرمایا۔ مہر فاطمی جس کی مقدار 500 درہم منقول ہے، ایک درہم کا وزن 60 پر 1 گرام ہے، جس سے 1.5 کلو 30 گرام کتنا ہوتا بولو؟ 70 روپے ہے کیا وہ چاندی؟ 1,12,500 روپے۔ مہر فاطمی کا مطلب کو حضرت علی دیے سو۔ اب ہم نہ طاقت نہیں کہ تو اسے بولتے شروع میں طاقت رہے تو دیو، نہیں کہ تو جتنی طاقت ہے اتنا دیو۔ حضرت علی کو طاقت تھی اسے دے لو۔ بعض لوگ 480 درہم بتائے، یعنی 500 درہم کے بجائے 400 درہم بتائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات، بنات طاہرات اور حضرات صحابیات کے مہر عموماً چاندی یا سونے سے مقرر کیے جاتے تھے، پس روپیے یا کسی اور شکل میں مہر مقرر کرنے کے بجائے سونے یا چاندی کی صورت میں مہر کی تعیین سنت ہے، سنت سے تقریب ہے اور عورت کے لیے قرین انصاف بھی ہے۔ یعنی اس زمانے میں سونے چاندی کرتے تھے، اب کہتی بولے تو 500 تحفہ بھی دیتے نا، 500 1 روپے رکھ دیتے تھے، 500 تحفہ، یہ تم نہ بھیک ڈالتے 1 روپے۔ یہ کیا نظر توڑے، بچوں کو یہاں ٹپکی رکھتے، یہاں رکھتے، یہاں رکھتے، یہاں رکھتے، کہاں کے رکھتے نا، ویسے 1 روپے ٹپکی کے طور پر رکھتے تھے۔ یہ مال سونے یا چاندی کی چیزوں میں رکھتے۔ اگر عورت اپنی رضامندی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ کم کر دے یا کل معاف کر دے تو یہ صحیح اور جائز ہے۔ ہاں ڈرا دھمکا کر یا مجبور کر کے معاف کرا لیا جائے یا مرض الموت میں معاف کر دے تو صحیح نہ ہوگا۔ عزت سے معاف کرا دے جو چھوڑنا نہیں تو انہیں کیا کہا، مجبور ہو جائے اور پھر انتقال ہو گیا، تب ایسے وقت میں انہیں معافی مانگتی ہے تو یہ درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی عورت ایسے موقع پر بھی اپنی طرف سے بولتی یا کوئی بولنے پر اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ بولتی ہے تو اس پر بھی میں کہوں گا اللہ اس پر بھی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور قاضی شریح وغیرہ کا وضاحتی فیصلہ ہے کہ اگر عورت نے اپنا پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا اور پھر بعد میں مہر کا مطالبہ کر بیٹھی تو شوہر کو مجبور کیا جائے گا اور اس کا پورا مہر ادا کر دے تو معلوم ہوا کہ مہر معاف کرنے کے بعد بھی عورت کے مطالبہ پر مہر کا ادا کرنا لازمی ہوگا۔ میں آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا۔ اب انہیں خوشی میں کیا کر دلی، معاف کر دلی۔ اب ہمیں کیا کی کرکری کرے، کیا آتے ہوئے کرے، جاؤ جی تم نہ مہر معاف کرو کو مستی کی تم نہ میں کریں گی نہیں، اس کے بعد سے کہا تو میں تم مہر واپس دینا سے تو پھر دینا لازم ہو جائے گا، اس کے سے تمہیں معافی بھی منگو نہ کو، پھر تمہیں اٹک کو پھر واپس وہ قرضہ بھی بھیک مانگ لو نہ کو، تم اللہ کے واسطے طاقت رہے تو فوراً دے دو، یا نکاح نہیں کرے تو بار بار بولتا ہوں مہر کا مال ہاتھ میں رکھ لگو نکاح کرو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو دے دو، نجات پالو، ورنہ زندگی بھر کھلا پلا کو ٹوکتے رہتے، کہاں جی دیے نہیں، کہاں جی دیے، کہاں تم وعدہ کرنا بونا صاحب دے تم نہیں، میں تیرا واسطے نہ وہ سب نہیں، مہر کا مال دیے کیا، ہر مہینہ انگوٹی لگ ڈالو، ہر سال انگوٹی لگ ڈالو، ہر رمضان میں کیا تم تحفہ دیو، پیٹ بھرتا نہیں،
مہر کا مال دینا. کیا کرنا؟ اسے دیتے اس وقت بول یہ اسما مہر کا مال. مہر عورت کا ایک ایسا حق ہے جس سے عورت کو کبھی محروم نہیں کیا جا سکتا. اگر شوہر مر جائے یا اس کا مہر ادا اور اس کا مہر ادا نہیں کیا تو وہ اس کے مال متروکہ یعنی میت کے چھوڑے ہوئے مال سے اپنا حق مہر وصول کر سکتی ہے. اس کو روکنے کا کسی کو حق نہیں. شوہر دیا نہیں، مر گیا، اب عورت اس کے بٹوارے کے شوہر کے مال کے بٹوارے کے وقت بول میرا مہر کا مال لگ رکھ کر نہیں زندگی میں انہیں دیا نہیں کہ تو مرنے کے بعد دے بات تو اس کا مال میں سے دے. اگر کوئی روکتا بھی ہے تو وہ بھی قیامت کے دن پکڑا جائے. جس شخص نے مہر ادا نہیں کیا، عورت شرما کر مہر مانگ نہ سکی اور وہ مر گیا یا مہر معاف کر دیا تھا مگر پھر لینے کی امنگ پیدا ہوئی، پھر لینے کی خواہش پیدا ہوئی، تو ان تمام صورتوں میں اگر عورت قیامت میں مہر کا سوال کر بیٹھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ حق شوہر سے ضرور دلوائیں گے، کیونکہ مہر قرض ہوتا ہے، قرض کے ذمے ساقط نہیں. مہر عورت معاف کر دلی یا انہیں اتنا اچھا دیکھا شوہر شرما کر پوچھیش نہیں، یہاں تک کہ شوہر کا انتقال ہو. اب اسے پیدا ہوتی ایک بات، میرا شوہر مجھے مہر نہ دے سکا لیکن اس کی اتنی اچھی مجھے دیکھ بھال پسند آئی جس سے میں مہر مانگ نہ سکی لیکن پھر بھی وہ مہر نہ دے سکا. اب وہ کسی سے اس کا مال کے چھوڑنے پر مطالبہ کرتی ہے میرا مال مہر کا دے دو، لوگ نہیں دیے اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. کل قیامت کے دن اللہ اگر عورت چاہی اللہ میرا یہ مہر ادا نہ کر سکا تو اللہ پر حق ہے کہ اس شوہر کے مال کا، اس کے اعمال کے جتنے مہر کا ادا کرنا تھا ان کے اعمال کا حق کا اسے دے کر رہے. قیامت میں ہمارے اعمال اللہ ہی جانے ہمیں کتنا کیا کر لکی ہم نہ معلوم یہاں ہے نہیں. کوسا لے لگ جائیں گے کہ کوسا جھٹک دل جائیں گے کہ ہم نہ معلوم نہیں. اس لیے کیا ہے کہ حق ادا کرنے والوں کا حق ادا کر رہا، لوگوں کا بھی منہ مارو نہ کرو، کس کا بھی حق ضائع کرو نہ. لوگ مہر بھی دے کو مرتے نہیں، قرضہ بھی دیتے ہیں، دکان میں قرضہ فل لے لیتے ہیں پھر وہ گلی کو چاہتے ہیں. لوگوں کے پاس قرضہ لے لیتے ہیں، وہ صورت بتانے کے قابل نہیں، حالانکہ جب میں پیسے رہتا ان کے پاس ضرورت اپنی خواہشات پوری کرتے، لیکن جن کے پاس بھیک مانگے تھے قرض کا آج وہ نہ دے سکتے. جو حضرات اب تک مہر ادا نہیں کیے اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو تو جلدی سے ان کا حق ان کے وارثین تک پہنچا دیں تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائے. مہر مرد ادا کیا نہیں، عورت کا انتقال ہو گیا، عورت کا انتقال جسے دینا ہے اسے دے نہ سکے، مر گئی، اس کا جنازہ آ گیا، تدفین کر دیے، اب شوہر نہیں دے سکا. اب اس کے ذمے ہے کہ اس کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو یا جسے دینے کا حق ہے اسے دے دے. زندگی میں دیے نہیں، پھر مرنے کے بعد کیا تم لوگ کو دینا. میری بیوی پورا کری اسے دیے نہیں تو گاؤں والے کو کہیں دینا. اب وارثین گاؤں والے ہو گئے، مال اس کے پاس ہے نا، گاؤں والے کو کہیں کو دینا. تو اس سے زیادہ گاؤں والی بیوی تھی کیا، اسے دیے نہیں سب. اس لیے جن کا حق پہنچانے کا ہے برابر پہنچا دو، کیونکہ مہر بیوی کا قرضہ ہوتا ہے. بیوی کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء جن میں ان کا شوہر بھی داخل ہے حقدار ہوں گے، کتنا دینا وہ برابر دیے جائے گا. اگر زندگی میں مہر ادا نہیں کیا تو موت کے بعد اس کے طریقہ میں سے مہر ادا کیا جائے گا اور مہر کی ادائیگی وصیت اور میراث کی تقسیم پر مقدم ہوگی. بیوی مر گئی، شوہر دیاش نہیں، دے دوں ٹھگا لگ نہیں مر گا. اب انہیں مال چھوڑ گیا، اسے کیا کریں گے؟ میں وصیت کریں گی مجھے اتنا روپے دے دو. تو پہلا وصیت نہیں، مہر کا مال. بیوی مر گئی، اب بیوی کو شوہر دینا چاہیے تھا، دے تو کو انہیں بھی مر گا. تو اب بیوی کے جتنے رشتہ دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان تک یہ مال پہنچانا. لوگوں میں بانٹنے سے پہلے
تقسیم ہونے سے پہلے، طریقہ وارثین میں پہنچنے سے پہلے کسے پہنچائے؟ بیوی کا مہر ادا۔ یہ اسلام نے ہمیں واجب کیا، ہمیں واجب قرار دیا، مہر ادا کر۔ 50% یا 70% لوگ اس میں بڑی لاپرواہی کرتے، بہت لاپرواہی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی مہر ادا نہیں کیے ہوتے، ماں باپ بھی مہر ادا نہیں کیے ہوتے، وہ ذمہ ہمارے سر پر ہو، ہمیں ان کے وارثین ہمیں ادا کرنا۔ ہمارے والدہ کا مہر ادا نہیں کیے تھے، ہمارے والد صاحب کو ہمیں بول کر ہمارے نکاح سے پہلے ہلدی کے دن کے خوشی کے دن ہمیں ان کو 625 روپے دینا تھا۔ امی کو آج سے 40 سال پہلے 625 روپے تھا، مگر ہمیں اتنا دیے 3 اشرفی کا مال ابا کے ہاتھ میں دے ڈالے اور ہار لے کر والدہ کے گلے پر ڈال کہ مہر کا تمہارا مال۔ اس زمانے میں 625 روپے کا، تو اب اس زمانے میں کتنا روپے ہوتا ہے؟ اس لیے ہمیں 3 اشرفی ابا کے ہاتھ میں دے دیے، والدہ کو پہنچا، اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے مہر کا مال ادا کیا۔ یہ ہمارا حق ہوتا ہے۔ ماں باپ زندگی میں سب کچھ ہمارے لیے کیے، ہمیں رتی مال میں ان کی خدمت کر دینے سے ہمارا کیا بھی بگڑ جاتا ہے۔ جتنا مال ماں باپ کے لیے استعمال ہوتا نہیں، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ ہم ہی اس میں عطا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی نقطے کی باتیں اپنے گھر والوں کو سمجھانا، ملا کو ڈالو نہ کو۔ حضرت ایسا ہی بولا نہیں، ایسا رنگا بھی نہ کو، کیا بھی نہ کو، کیا بولے ہی کہ وز بولو، ملا کو چھوڑ رکھو۔ حضرت تمہیں اس میں کہتی ہوں ملا بولو نا حضرت، تو ایسے سب بول رہے ہوں گے۔ ملو نہیں باتیں سب نہ کو، جتنا بولے اتنا بولو۔ مجھے بھی کبھی کچھ مسائل کوئی آ کر پوچھتے مجھے معلوم نہیں، تو پکیدہ بول تو معلوم نہیں بھائی مجھے، یہ بولو کو بچ جانا بہتر، کیا تو ایک جھوٹ بول کو اٹک جانا نہیں۔ انہوں بولے نا، وہ مولوی صاحب بولے نا تو مجھے معلوم نہیں پکیدہ، معلوم رہے تو بولو، نہیں کہ تو کھل کو بولو لو معلوم نہیں، اس میں تمہارا دامن بھی پاک ہو جاتا۔ بھائی اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی اسے 2-3 باتیں معلوم نہیں کہ تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے نا۔ پوری دنیا تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، پورا علم تو ہمارے سینے میں نہیں ہے، لیکن جتنا علم ہے ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں میں جو مرد حضرات ہیں ان کو جمعرات کے دن آنے کی تلقین کرو، تاکہ نئی نئی باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی، سننے کا موقع ملتا ہے، دین کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، شریعت کی باتیں آتی ہے۔ کتنی باتیں ہمارے زندگی میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، وہ غلطیوں کی سدھارنے کا موقع ملتا ہے ہم لوگ، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے آپ دوسرے ساتھیوں کو بھی بلا کر بٹھاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر